حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ سترے کا بیان۔ سترے کا مفہوم یہ ہے کہ جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے اسے چاہیے کہ اپنے نماز پڑھنے کے آگے کوئی نہ کوئی رکاوٹ رکھے۔ خالی بالکل پورے صحرا میں کھڑے ہو کے یا بالکل میدان میں یا کھلی ایسی جگہ میں یا کہیں بھی گھر میں کسی جگہ پر بھی بغیر سامنے کوئی چیز نہ ہو تو نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی چیز سامنے رکھنا ضروری ہوتی ہے، اور وہ چیز جو سامنے ہوتی ہے اسے سترہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ وہ دیوار بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ستون بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، سترہ کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع فرمایا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ بہت دیر تک جو ہے 40 سال تک یا 40 مہینوں تک یا 40 دنوں تک جو ہے وہ کھڑا رہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے۔ تو جس طرح گزرنے والے کو گناہ ہو سکتا ہے، اسی طرح نمازی کو بھی اس چیز کا پابند کیا گیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت دوسروں کو تکلیف دیے بغیر کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھے کہ سامنے اس کے آگے کوئی چیز ہو تاکہ گزرنے والے کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اور وہ چیز سترہ کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لازم قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہرگز نماز نہ پڑھو مگر سترے کی طرف ہو کر نماز پڑھو، یعنی تمہارے آگے کوئی نہ کوئی چیز رکاوٹ ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے، اور اپنے آگے سے کسی کو نہ گزرنے دو۔ اگر کوئی گزرنا چاہے تو اس کو ہاتھ سے روک دو، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے روک دو، اور اگر وہ نہیں رک رہا تو زبردستی بھی اسے روکو، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ تو نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، اور نمازی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ حکم عام ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم کہیں صحرا میں نماز پڑھ رہے ہوں، یا ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ خالی جگہ کے لیے نہیں، یہ حکم عام ہے۔ مسجد میں ہیں، گھر میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، سامنے سترے کے قریب ہو کے نماز پڑھیں۔ اگر وہاں پہ کسی کے گزرنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو تب بھی دیوار کے قریب ہو کر نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ جس سے صرف بکری جو ہے وہ گزر سکتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، جہاں سجدہ کرتے ہیں، اس مصلی اور دیوار کے درمیان صرف اتنی سی جگہ ہوتی تھی جس سے بکری جو ہے وہ گزر سکتی ہے، اور یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس لیے سترے کے قریب ہو کے نماز پڑھنی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب یہ سترہ جو ہے کتنا اونچا ہونا چاہیے؟ ایسا ہے کہ انسان کوئی جیب سے رومال نکال کے سامنے رکھ دے یا کوئی چیز لائن کھینچ لے؟ نہیں، یاد رکھ لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نمازی کا سترہ جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، کہ جتنا اونٹ کے اوپر ایک کچاوا ڈالا جاتا تھا جس پہ بیٹھا جاتا ہے، اور اونٹ کے پیچھے اس کچاوے کے اوپر ایک لکڑی ہوتی تھی، اس لکڑی کے برابر جو ہے اونچائی ہونی چاہیے۔ اور عربی لغت میں کم از کم جو اس لکڑی کی اونچائی بیان کی گئی ہے وہ ثلث ذراع بیان کی گئی ہے۔ آدمی کا ہاتھ اس کی انگلیوں سے لے کے کوہنی تک کا جتنا حصہ ہے اس کو عربی میں ذراع کہا جاتا ہے، اور ثلث ذراع یعنی اس کو اگر 3 حصوں میں کر لیا جائے، ایک حصہ یہاں تک، ایک حصہ یہاں تک اور ایک حصہ یہاں تک،
تو اس کے جو 2 حصے ہیں جو تقریباً 1 فٹ کے قریب جگہ بنتی ہے، یہ 1 فٹ اونچا ہونا جو ہے اس کا ضروری ہوتا ہے سترے کا، جو ایک نمازی کے آگے ہونا چاہیے کم از کم، یہ اس کی مقدار ہے۔ مثل مؤخرۃ الرحل، کہ یہ ہے سترے کی کم از کم مقدار۔ نہ ہی تو آپ سامنے کوئی لائن کھینچنا یا صرف اور صرف جو ہے کوئی رومال یا کوئی ٹوپی یا کوئی ایسی چیز کپڑا رکھ دینا، جائز تو ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کی اونچائی اتنی ہو، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ آدمی بھی ہو سکتا ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیں، یا وہ کوئی دیوار، کوئی ستون، کوئی لکڑی، کوئی چیز بھی ہو، اس کے قریب ہو کے نماز پڑھی جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور نماز سے پہلے اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے۔